موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد شعیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جن بھوت ایک میوزک کے ساتھ جو بنائے گئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ایگزیجریشن کے ساتھ، لیکن شریعت کا کیا سب سے پہلے تصور ہے جنوں کے بارے میں اور یہ جو بھوت ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنوں کے اثرات کا ہونا انسانوں پہ اور جنوں کی طرف سے انسانی دلوں میں وساوس کا ڈالنا، یہ حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک کے اندر جنوں پر باقاعدہ پوری صورت بھی نازل ہو چکی ہے، یعنی ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی تفاصیل۔ اور خود قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی۔ بعض راتوں میں کچھ مخصوص حالات اور واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو اس حوالے سے ان کو دعوت اسلام بھی دی۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت پناہ میں لے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور یوں کہے یا اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ کن چیزوں سے؟ مختلف چیزوں سے، شیاطین سے، جنات سے، انسانوں سے، وہ انسان جو شر کرنے والے ہیں، وہ انسان جو فتنہ ڈالنے والے ہیں، جس کو اس صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ حقیقت ہے، جنات کے اثرات بھی حقیقت ہے اور اس کا توڑ بھی حقیقت ہے کہ اسلام نے اس کا توڑ بھی پیش کیا ہے۔ اور بعض انبیاء علیہ السلام کا جنات کے ساتھ مخصوص قسم کا واسطہ رہا، قرآن پاک کے اندر اس کے پورے حالات واقعہ موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، ظاہر ہے اگر ہم وہ بیان کریں گے ایک تفصیلی ٹاپک ہے۔ اچھا، قرآن میں جادو کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور غالباً سورہ بقرہ میں جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی میں علیحدگی پیدا کرنے کی بھی ہاں دیکھیں، قرآن میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس جادو کو کہ جس میں جنات سے، شیاطین سے مدد لے کر تفرقہ کیا جاتا ہو میاں اور بیوی کے درمیان، یا کسی کے اندر بندش کرنے کے کچھ طریقے اختیار کیے جاتے ہو، شیاطین سے مدد لی جاتی ہو، تو ظاہر ہے اسلام میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں یہ جو معوذتین ہیں، یہ جو قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اس جادو کے توڑ کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کچھ وقت ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک پریشانی کی کیفیت میں رہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کچھ کام، حضرت عائشہ اس پوری تفصیل کو ذکر کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام فرماتے، کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذہن مبارک سے، دماغ مبارک سے وہ کام محو ہو جاتا، بھول جاتا، حالانکہ وہ کام پہلے کر چکے ہوتے تھے۔ تو ایسی کیفیت طاری ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پریشانی کیفیت ہوئی، تو اس پر وحی آئی کہ یا رسول اللہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور فلاں کنویں کے اندر کچھ سویوں کا ایک باقاعدہ مجموعہ ہے، وہ اس کے اندر گاڑی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کنویں کے اندر، یہودی نے یہ جادو کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ سوئیاں نکالو اور پھر یہ صورتیں بھی پڑھتے رہو۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ سر کے مبارک کھڑا ہوا ہے، ایک فرشتہ پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ جواب میں دے رہا ہے کہ ان کو جادو ہوا ہے۔ وہ پھر پوچھ رہا ہے اچھا کس نے کیا ہے؟ پھر وہ نام بتا رہا ہے۔ اچھا کہاں پر ہے، وہ کس کنویں میں ان کو گاڑا گیا ہے ان سوئیوں کو، وہ پھر جگہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ سب مکالمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب یہ مکالمہ ختم ہو گیا، یہ صورتیں نازل ہو گئیں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ لیکن یہاں ایک بات پتہ چلی، وہ بات یہ پتہ چلی کہ آج کے دور میں بھی جنات کا اثر ہو جائے یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کا توڑ یہ صورتیں